دوستوں، رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو گئی ہے؟ اسی جنگ پر بہت ساری میمز بنائی جا رہی ہیں، جیسے کہ اس جنگ کے آتے ہی اب دنیا والے کرونا کو بھول گئے ہیں اور اس جنگ پر سب کا دھیان ہے اور دنیا امن و سکون میں تھی، لیکن رشیا کو پنگا آیا اور وہ یوکرین پر چڑھ دوڑا۔ اور یہ کسی ٹی وی چینل نے تو ولادیمیر پیوٹن کو یوکرین کا ہی پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، ڈائریکٹ جنگ کے بغیر ہی ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا ہے یوکرین کا۔ اب ایک ہی بندہ ہے جو یوکرین کو بچا سکتا ہے رشیا سے، اور وہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب۔ یہ بہت ہی بہادر جوان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچا سکتا ہے یوکرین کو تو وہ ہے ایونجرز یا پھر بی ٹی ایس ممبرز ہی بچا سکتے ہیں یوکرین کو، کیونکہ رشیا تو بہت غصے میں ہے۔ بی ٹی ایس ممبر ہی اس کا غصہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اور یہ میم بنائی گئی ہے کہ ابھی تک جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مردوں نے لڑی ہیں، اب ورلڈ وار 3 جو ہے وہ عورتوں کو لڑنے دینی چاہیے۔ اور یہ میم بنائی گئی ہے کہ گاندھی صاحب نے تو کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم پانی پر ہوگی، لیکن کیا ہے کہ ابھی پانی کے مسئلے کے بغیر ہی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور کیا پتہ یہی جنگ عظیم سوئم ہو۔ اس جنگ میں یونائٹڈ نیشن بالکل یوز لیس ثابت ہوا ہے اور اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جہاں کہیں بھی جنگ شروع ہوتی ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشن کا کام بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی یونائٹڈ نیشن نے ایسے کیا اور بالکل ایک یوز لیس چیز ثابت ہوا۔ پڑھایا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن تو بہت ہی اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی کمزور ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ سے فضائی مدد مانگی تو انہوں نے بس یہی ایک پرچم لہرا دیا کہ تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو، یعنی کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اسی طرح امریکہ اور نیٹو نے بھی یوکرین کو دھوکہ دیا ہے۔ پہلے تو اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن جب روس نے اس پر حملہ کر دیا ہے تو پھر وہ سب بھاگ گئے اور یوکرین اکیلا ہے پوری دنیا میں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ عام عوام تو اس کے حق میں نہیں ہے کہ جنگ ہو، اسی طرح نہ روس والے چاہتے ہیں اور نہ یوکرین والے کہ یہ جنگ ہو۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، لیکن دنیا والوں نے ان کی لڑائی کروا دی ہے۔ بہت طاقتور بنتا ہے، لیکن چائنا اور رشیا کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی۔ اب اس جنگ کے اثرات کی بات کریں تو بہت سارے طالب علم یوکرین میں پھنس کر رہ گئے ہیں، وہ اپنے ملک واپس بھی نہیں آ سکتے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں۔ خوب کہا تھا کہ ابراہم لنکن نے کیا خوب کہا تھا کہ جنگ میں اس کے اختتام کے علاوہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ ہر طرف تباہی لے کے آتی ہے، اور اتنی تباہی پھیلانے والا روس اب بھی شامل ہے یونائٹڈ نیشن میں۔ کیوں اسے نکال کیوں نہیں دیا جاتا جو ظلم و ستم کر رہا ہے؟ پیوٹن نے تو سیدھی سیدھی دھمکی دی ہے امریکہ اور نیٹو کو کہ وہ اس جنگ سے دور رہیں، اس میں اپنے کوئی مداخلت نہ کریں ورنہ ان کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ویسے بھی امریکہ جہاں بھی جاتا ہے تباہی پھیلا کے آتا ہے، اس کی تاریخ ہی ہے تباہی پھیلانے والی۔ اور یہ میم بنائی گئی ہے کہ اگر امریکہ کسی ملک پر حملہ کرے تو اسے کہتے ہیں لائبریشن، آزادی، لیکن اگر روس کسی پر حملہ کرے تو اسے کہتے ہیں انویژن، یعنی کہ اس نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ دوغلا پن ہے یورپ اور مغرب والوں کا۔ دوستوں، اس جنگ کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس جنگ سے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے پوری دنیا، اور خاص طور پر یہ کرپٹو والوں کا تو بہت ہی نقصان ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے بائی کی ہوئی تھے کرپٹو، ان کے پیسے ڈوب رہے ہیں۔ رشیا تو یوکرین سے لڑ رہا ہے اور نارتھ کوریا سائیڈ میں کھڑا دیکھ رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی رشیا کو تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ مدد کیسے کرے گا؟ پتھر اٹھا کے مارے گا یوکرین کو۔ ان پر تو چائنا کو شے مل گئی ہے کہ وہ بھی تائیوان پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ اب وہ بھی کیا پتہ تائیوان پر حملہ کر دے۔ ایک طرف تو دنیا میں تباہی ہو رہی ہے تو دوسری طرف میمرز کو پڑی ہوئی ہے میم بنانے کی، اور میمرز اسی پر میم بنا کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی جنگ عظیم ہے، یعنی کہ ورلڈ وار ہے یہ والی، جس میں رشیا اور یوکرین آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکشے کمار نے تھوڑے دن پہلے یہ ایک مووی سائن کی ہے جس میں وہ یوکرین سے انڈینز کو واپس لاتے ہیں جنگ عظیم سوئم کے دوران۔ اور اب واقعی وہاں پر انڈینز بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں، انڈینز کے علاوہ دیگر ملکوں کے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی وہاں پر پھنس چکے ہیں۔ اب ان کو کون ریسکیو کرے گا؟ اکشے کمار صاحب یا کوئی اور؟ دوستوں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔